ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما قصب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. Honorable His Excellency Majid Shabistani, Ambassador of Islamic Republic of Iran, Muhtaramul Muqam His Excellency Khalid Usman Kaisar Sahab, Ambassador of Islamic Republic of Pakistan, Amir Tehreek Minhaj al-Quran Yunnan Muhtaram Ghulam Murtaza Qadri Sahab, Director Center Athens Minhaj al-Quran International Yunnan Allama Nawaz Azhari Sahab, Sadr Minhaj al-Quran International Yunnan Muhtaram Muhammad Aslam Chaudhry Sahab, Nazim Minhaj al-Quran Yunnan Muhtaram Muhammad Shahid Bhatt Sahab, Senior Naib Sadr Muhtaram Mirza Muhammad Amjad Sahab, Sadr Majlis Shura Minhaj al-Quran International Yunnan Muhtaram Dr. Muhammad Asghar Sahab. اس کے علاوہ آج کی اس عظیم کانفرنس شہادت امام حسین و ذکر حسین کانفرنس میں تشریف لائے ہوئی تحریک منہاج القرآن یونان کی تمام ذیلی تنظیمات، ان کے صدور، ان کے تمام ایگزیکٹو ممبرز، رفقا، اس کے علاوہ گریس کی مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات جو آج اس پروگرام میں تشریف لائے اور بالخصوص اس خوبصورت اور پروقار مجلس میں شریک عشاقان اہل بیت، رفقا و وابستگان تحریک منہاج القرآن، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک محرم الحرام ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں لوٹایا. وہ ماہ مبارک کہ جس ماہ میں خانوادہ رسول، شہزادہ بطول، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور گلشن رسول اور گلشن بطول کے باقی تمام حسین، دلکش اور خوشبودار پھول جنہوں نے امت مسلمہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی حفاظت کے لیے کربلا معلیٰ میں قربانیوں کے جو نذرانے پیش کیے، اور اسی ماہ مبارک میں اسلام کو اور امت مسلمہ کو وہ حیات بخش دی، وہ قرض امت مسلمہ کے ہر کندھے پر چڑھا دیا کہ جو قیامت تک کوئی اتار نہیں سکتا. ہم انہی عظیم ہستیوں کی عظیم قربانیوں کا ذکر کرنے کے لیے آج یہاں پر جمع ہوئے. اللہ پاک ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے.
حاضرین محترم، یہ کربلا معلّہ کا واقعہ باقی بہت سے اسلامی تاریخ میں شہادتوں کے واقعات سے مختلف کیوں ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ قیامت تک یہ قربانیاں امر ہو گئیں اور ان کی اب کوئی مثال قیامت تک دوبارہ نہ لکھی جا سکتی ہے، نہ کہی جا سکتی ہے، نہ بنائی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ کوئی عام نفوس نہیں تھے جن کی قربانیاں دی گئیں، یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفوس تھے۔ پھر یہ دو چار نفوس نہیں تھے، یہ گلشن رسول تمام کے تمام گلشن کی قربانی تھی۔ اس گلشن میں سے چند پھولوں کی قربانی نہیں تھی، بلکہ سارے گلشن کی قربانی۔ یہ وہ عظمت ہے اور یہ وہ مثال ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ قیامت تک آنے والے ہر دور میں اور قیامت تک آنے والی امت میں شہادتوں کے واقعات کا امام بن گیا۔ حاضرین محترم، جب ہم اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کربلا کے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر آزمائشوں کے جو پہاڑ خانوادہ رسول پر توڑے گئے، قربانیوں کی جو داستان کربلا کے ریگزاروں میں لکھی گئی، اور وہ مقدس اور مبارک خانوادہ رسول کا خون جو اس ریتلے صحرا میں بہایا گیا، یعنی وہ آزمائش کی وہ انتہا تھی کہ جس نے ہر انتہا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے خانوادہ رسول پر یہ آزمائشیں کیوں اتاری، اور اس حد تک آزمائش کیوں اتاری گئی کہ پورے خانوادے کی شہادتوں کی بات آ گئی، پورے کے پورے گلشن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی نوبت آ گئی۔ تو یہ آزمائشیں اس حد تک کیوں پہنچی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، بات یہاں ختم نہ ہوئی، یہ آزمائشوں کا سلسلہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا، آپ کی شہادت سے نہ ختم ہوا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر کربلا کا معرکہ سجایا گیا، جہاں پر خانوادہ رسول کے اور ان کے ساتھ آنے والے آپ کے محبین 72 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ پھر وہاں پر بھی بات ختم نہ ہوئی، 2 سے 2.5 سال تک اس مبارک اور پاک خانوادے کی بیویاں اور بچوں کو قید و بند کی صحبتیں اور اذیتیں جھیلنا پڑی۔ پھر یہاں بھی مظالم کا سلسلہ ختم نہ ہوا، پھر خانوادہ رسول کے جتنے شہزادے تھے ہر دور میں، چاہے وہ دور بنو امیہ کا تھا، چاہے دور اس کے بعد بنو عباس کا آیا، ہر دور میں خانوادہ رسول کے پھول شہید ہوتے رہے، شہزادوں کو شہید کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ کچھ واقعات میں آتا ہے کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو شہزادی ہے امام علی مقام کی، آپ کی بھی بعد میں ایک روایت میں تو کہ بچپن میں وصال ہو گیا، کچھ روایات میں ہے کہ آپ نے جوانی کی عمر کو پہنچی، آپ کی شادی ہوئی، آپ کے شوہر کو بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ خانوادہ رسول کا کوئی شہزادہ بلوغت کو پہنچتا نہیں تھا، اسے شہید کر دیا جاتا۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ نسل پاک کے تحفظ کے لیے خانوادہ رسول کے شہزادوں کی جلد جلد شادیاں کرنا شروع کر دیا۔
شہزادوں کو چھپایا جانے لگا اس خوف سے کہ انہیں بھی شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ مظالم اور آزمائش کا سفر جو امام عالی مقام کے والد گرامی چوتھے خلیفۃ الراشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا اور پھر کئی صدیوں تک جاری رہا، اور ہر دور میں آزمائشیں بڑھتی چلی گئی۔ حاضرین محترم، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے خانوادہ رسول پر یہ آزمائشیں اتنی کثیر تعداد میں کیوں اتاری؟ وہ چاہتا کہ جیسے باقی امت کے لوگوں پر آزمائشیں آیا کرتی ہیں، کبھی ایک نسل پر، کبھی خاندان کے 2 افراد پر، کبھی ایک شخص پر، چند لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، ان پر بھی آ جاتی ہیں۔ خدا خاندانوں میں سے کچھ قربانیاں دیتا ہے، ان کے بھی کچھ لوگوں کی دیتا ہے۔ پورا کا پورا گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قربانی دیتا؟ 72 تنوں کو کیوں شہید کیا جاتا؟ پھر ضروری تو نہیں تھا کہ ان کی بیویاں بھی آزمائشوں سے گزرتی، مگر وہ بھی گزری۔ اس کی کوئی وجہ تھی کہ باقیوں کے لیے آزمائشوں کے معیار الگ ہے، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائشوں کے معیار الگ ہے۔ تو ہمارا آج موضوع گفتگو یہ ہے کہ اتنی آزمائشیں جو کسی پہ نہ اتری، خانوادہ رسول پر کیوں ہوتی؟ ایک تو بحث ہے نا جو ہمیشہ کرتے ہیں کہ امام عالی مقام نے اسلام کا تحفظ کیا، نواسہ رسول تھے، حضور کے دین کو حیات بخشا، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج اس کا دوسرا پہلو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اتنی آزمائشیں کیوں اتری، اس کی کوئی اور صورت کیوں نہ اللہ رب العزت نے بنائی اور اتنی آزمائشیں اتاری اپنے محبوب کے خانوادہ پہ، اس کا تذکرہ۔ حاضرین گرامی، جب ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام کی بات کرتے ہیں اور کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کی بلندی درجات کی بات کرتے ہیں تو اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں جن سے کسی بھی شخص کو بلندی درجات نصیب ہوتی ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جنتوں میں اونچے مقامات نصیب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا کرم اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس کی کئی رستے اور طریقے ہوا کرتے ہیں۔ جو عمومی طریقہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ نساء میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ کہ اللہ رب العزت اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت بخشتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک طریقہ تو یہ عطا فرمایا کہ آپ لوگ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، شریعت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، وہ چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اس سے رک جاتے ہوئے آپ لوگ، ہم لوگ شغل کرتے ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس عمل میں زیادتی کرتے ہیں، نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ یہ وہ ریاضت ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ کوشش ہے۔ کیوں؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے درجات میں اضافہ فرماتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے، اور جب ہم مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں اچھی نعمت اس کا تحفہ، اس کا اجر جنتوں کی شکل میں عطا فرمائے۔
تو یہ ایک عمل ہے کہ جو انسان اعمال کی کثرت کے ساتھ، ریاضت و مجاہدہ کے ساتھ، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ساتھ، اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے حصول کے ساتھ، ان کی خوشنودی کے حصول کے ساتھ، اس کی طلب کے ساتھ انسان اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان کو بلندی درجات نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد بھی ان کا اجر ہمارے لیے جاری رہتا ہے اور ہمارے درجات میں بلندی ہوتی رہتی ہے۔ یا کوئی ہمیں ایصال ثواب کرتا ہے جو ہماری ارواح کو ہمارے جانے کے بعد پہنچتا ہے، تو اللہ رب العزت وہاں سے بھی ہمیں بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ذرائع ہیں، اور انہی میں سے ایک خاص طریقہ اور بھی ہے کہ جس کے لیے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کسی کو بھی بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ وہ طریقہ مشکلات اور آزمائش کا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال صالحہ کرتا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، نوافل کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، گریوزاری کرتا ہے، شب داری کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رات کے قیام کرتا ہے، ہر غلط سے رکتا ہے، ہر نیک عمل سے محبت کرتا ہے، جب یہ سفر جاری رکھتا ہے تو اس کو اس کے حصے کا اجر و ثواب اور بلندی درجات ملتے جاتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت زائل کا ارادہ فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی بساط میں جو کچھ ہے، جتنی محنت انہوں نے کرنی ہے، میں اس سے زیادہ درجے دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر ان کے اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ رب العزت آزمائش جوڑ دیتا ہے، تو وہ آزمائش ان کی بلندی درجات کے سفر کو وہ ٹربو انجن لگا دیتے ہیں، اور وہ تیزی رفتار سے ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ جو وہ اعمال صالحہ کرتے تھے وہ تو حصہ ملتا ہی ہے، لیکن آزمائش کے ذریعے اللہ رب العزت ڈبل اور ٹرپل فرما دیتا ہے، ان کی ترقی کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام مسلم نے اسے صحیح مسلم میں روایت کیا۔ کچھ صحابہ کرام منا میں ہنس رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان پر نظر پڑی اور پوچھنے لگی کہ ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ فلاں صحابی ابھی ابھی ایک خیمے کی رسی سے اس کی ٹانگ اڑی اور وہ گرنے والا تھا، تو نہ جانے اس کی آنکھ چلی جاتی، ٹانگ ٹوٹ جاتی، تو وہ بڑا ایک مزہ کا خیز منظر تھا، تو ہماری ہنسی نکل گئی۔ تو آپ فرمانے لگی کہ خبردار ہنسنا مت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر اسے ایک کانٹا چبھنے جتنی تکلیف بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جسے مسند امام احمد بن حنبل نے نقل کیا اور یہ روایت کی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد یا عورت اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوا، بہت پیاری حدیث ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوا، اس کے بعد وہ تکلیف چلی گئی اور بعد میں بھی کسی دور میں اس کو ایک لمحے کے لیے اپنی اس تکلیف کا خیال آیا،
تو اس خیال آنے پر بھی اللہ رب العزت پھر اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور ایک درجہ بلند کر دے گا۔ یہ عظمت اللہ رب العزت نے آزمائش کے رستے پہ رکھی ہے، یہ عظمتیں آزمائش کے رستے پر رکھی ہیں۔ پھر حاضرین گرامی، اسی آزمائش کے رستے پر اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ جو کرتے ہیں ان کا تذکرہ جب قرآن مجید میں فرماتا ہے تو ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، کئی بار فرماتا ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں، میں انہیں جنتیں عطا کروں گا، میں فلاں جنت عطا کروں گا، میں فلاں جنت عطا کروں گا۔ لیکن جس مقام پر فرماتا ہے کہ یہ لوگ صبر کرتے ہیں آزمائش پر، اور جب یہ صبر کر چکتے ہیں تو پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ صبر کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ انعام تو وابستہ ہے ہی ہیں مگر یہ ہدایت یافتہ بھی ہے۔ فقط اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے ٹائٹل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی بھی مقام پر ہدایت یافتہ نہیں فرمایا، لیکن آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو کہا کہ ان کو اجر و ثواب تو ملتا ہے مگر یہ ہدایت یافتہ نہیں۔